بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ سنت غیر موقدہ وہ کیسے پڑھی جاتی ہیں، اور سنت غیر موقدہ کون سی نمازوں سے پہلے جو سنتے ہیں ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں، اور کون سی نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں جن کو موقدہ سنتے کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ یہ کون سی سنتیں موقدہ ہیں اور کون سی سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی اچھا بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا، اور یہ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے فرضوں کو بھی ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور سنت غیر موقدہ بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ اکثر ساتھیوں کی غلطی ہوتی ہے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی طریقے سے ساری نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سنت غیر موقدہ۔ وہ کون سی سنتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ جو عصر کی جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے 4 سنتے ہیں، تو یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت غیر موقدہ ہیں۔ اب سنت غیر موقدہ جو ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جب سنتوں کو پڑھنا ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے اندر فرق کیا ہے، یہ موقدہ اور غیر موقدہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ جو سنت موقدہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو پڑھا ہے، ان کو ترک نہیں کیا۔ تو جو سنت غیر موقدہ ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہے اور کبھی ان کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ بہرحال ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہم اس کا جو طریقہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ تو نیت کے حوالے سے 12 مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ عصر کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اپنے طریقے سے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی مکمل ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ پڑھنی ہے، یا آپ نے کوئی سورت جو ہے وہ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کی تسبیحات کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کے آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیحات کو پڑھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو اب آپ نے دوسری رکعت جو ہے وہ جب شروع کرنے تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ آپ نے کوئی سورت ملانی ہے۔ تو صورتوں کے حوالے سے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھی تھی دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو 2 سجدے ہیں وہ کرنے ہیں۔ 2 سجدوں کے بعد جب آپ نے قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے، یعنی 4 رکعتوں والی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 قعدے ہوتے ہیں، ایک 2 رکعتوں کے بعد وہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور جو 4 رکعتوں کے بعد قعدہ آتا ہے اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔
تو 2 رکعتوں کے بعد جب آپ نے قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے تو آپ نے اس میں تشہد پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات، مکمل التحیات پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک بھی پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد، مکمل درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی لفظ آگے سلام جو ہے وہ آپ نے نہیں پھیرنا، تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ نے تکبیر لگا کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ سنت غیر موقدہ کا جو طریقہ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تیسری رکعت میں آپ نے پھر جو تیسری رکعت شروع کرنی ہے وہ ثنا سے شروع کرنی ہے، یعنی سبحانک اللہ سے، جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کو مکمل کرنا ہے، یعنی سبحانک اللہم پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کسی سورت کو ساتھ پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تیسری رکعت مکمل۔ چوتھی رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر آگے کوئی سورت ملانی ہے، یعنی صورتوں میں ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جو پہلے پڑھی تھی اگلی رکعت میں اس سے آگے والی پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں اس سے آگے والی پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں اس سے آگے والی صورت پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح صورت پڑھ کے آپ نے پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے التحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اب التحیات میں پوری التحیات پھر پڑھی جائے گی، یعنی تشہد بھی پڑھا جائے گا، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھا جائے گا، درود پاک کے بعد پھر آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے، اور دعا مکمل ہونے کے بعد یوم یقوم الحساب پر آپ نے سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل آنا ہے۔ تو یہ سنت غیر موقدہ جو ہیں ان کے پڑھنے کا مختصر طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور سنت موقدہ کا جو طریقہ انشاءاللہ اس کو میں دوسری ویڈیو کے اندر بناؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر ساتھی اس کو مکمل نہیں دیکھتے۔ تو یہ ایک سنت غیر موقدہ پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی انشاءاللہ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہیں، اکثر ہمارے ساتھی ان کو نہیں جانتے۔ اگر آپ اس کو شیئر کریں گے، آپ کے توسل سے اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسے سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔